السلام علیکم فرینڈز انڈیا اور پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا انڈین وزیر اعظم بھی گزرا ہے جسے پاکستان نے اپنے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا۔ یہ بات انڈیا کے لیے انتہائی تلخ ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ بھارت کے بہت سے لوگ اس وزیر اعظم کو پسند نہیں کرتے تھے اور یہ لوگ اس وزیر اعظم کے لگائے گئے ان 2 سالوں کو بھارت کا سب سے برا وقت تصور کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی اور اس انڈین وزیر اعظم نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو انہیں پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز نشان پاکستان سے نوازنا پڑا؟ فرینڈز، اسکرین پر نظر آنے والے شخص کا نام مورارجی دیسائی ہے۔ یہ انڈیا کے چوتھے پرائم منسٹر تھے اور 1977 سے لے کر 1979 تک یعنی 2 سال تک انڈیا کے وزیر اعظم رہے۔ دراصل مورارجی دیسائی امن کو فروغ دینے والے شخص تھے۔ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کو لانے کے لیے کوشاں تھے اور جنگ اور ہتھیاروں جیسے الفاظ تو ان کی ڈکشنری میں تھے ہی نہیں۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور انڈیا کے حالات کافی خراب رہے، لیکن 1977 میں جب مورارجی دیسائی اقتدار میں آئے تو دونوں ممالک کے درمیان حالات کافی نارمل ہو گئے۔ 1971 کی جنگ کے ٹھیک 3 سال بعد یعنی 1974 میں پاکستان نے ایک پروجیکٹ 706 کا آغاز کیا۔ اس پروجیکٹ کے مطابق پاکستان کو نیوکلیئر پاور بننا تھا۔ فرینڈز، اس پروجیکٹ کی پلاننگ کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ذوالفقار علی بھٹو کا تھا اور انہی کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا اور بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن رہا۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا اور خود اقتدار سنبھال لیا، لیکن پروجیکٹ 706 بڑی خاموشی اور تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن رہا۔ فرینڈز، اس پروجیکٹ کا اصل نام کہوٹا پروجیکٹ تھا اور پروجیکٹ 706 اس پورے مشن کا کوڈ نیم تھا۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری میں اس پروجیکٹ پر بالکل خفیہ طور پر کام چلتا رہا اور پاکستانی حکومت اس پوری کارروائی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان کے دشمن ممالک ہمیشہ سے پاکستان کے سیکرٹ چرانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے انڈین ایجنسی را کے ساتھ مل کر پتہ لگا لیا کہ پاکستان نیوکلیئر پاور بننے کی کوشش میں ہے اور پاکستان نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے، لیکن ان ایجنسیز کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ آخر پاکستان کے اندر ایسا کون سا مقام ہے جہاں اس پروگرام پر کام چل رہا ہے۔ اس وقت انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے ڈائریکٹر رامیشور ناتھ کاؤ تھے، جنہوں نے را کے ایجنٹس کو پاکستان بھیجا جن کا کام پاکستان ریسرچ لیبارٹری کا پتہ لگانا تھا۔ را کے ایجنٹس نے پاکستانی سائنسدانوں کی رائکی کرنا شروع کر دی۔ را کے ایک ایجنٹ نے کہوٹا کے اندر ایک باربر شاپ سے کچھ بال چرائے جہاں پاکستانی سائنسدان بال کٹوانے آتے تھے۔ اس را ایجنٹ نے یہ بال ٹیسٹ کرنے کے لیے انڈیا بھیج دیے، جہاں موجود انڈین اور اسرائیلی سائنٹسٹ نے ان بالوں کو ٹیسٹ کیا، جس سے یہ پتا چلا کہ ان بالوں پر مخصوص قسم کی ریڈیشنز موجود ہیں اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام کہوٹا میں تکمیل پا رہا ہے۔ فرینڈز، یہ پورا واقعہ رامیشور ناتھ کاؤ نے ہی کوٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان بالوں کی ٹیسٹنگ سے ہمیں یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ کہوٹا میں ہی پلوٹونیم ریفائننگ ہو رہی ہے۔ اب انڈیا اور اسرائیل کنفرم ہو چکے تھے کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے اور یہ پروگرام کہوٹا میں تکمیل دیا جا رہا ہے، لہٰذا انڈیا اور اسرائیل نے کہوٹا ریسرچ لیب پر اٹیک کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا، جسے پاکستان کی طرف سے بروقت کاؤنٹر کر لیا گیا اور حملے کو روک دیا گیا۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں مورارجی دیسائی کی۔ انڈین وزیر اعظم مورارجی دیسائی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے سخت خلاف تھے۔ ان کے مطابق اندرا گاندھی نے را ایجنسی کو صرف اس لیے بنایا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جاسوسی کی جا سکے۔ را کے ایک آفیسر بی رامن اپنی بک دا کاؤ بوائز آف را میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی جنرل ضیاء الحق اور مورارجی دیسائی کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ان دونوں کے درمیان اکثر فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ جب انڈیا اور اسرائیل پاکستان پر اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو دیسائی نے جنرل ضیاء الحق کو بتا دیا کہ ہم پاکستان کے خفیہ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ کہوٹا میں بنایا جا رہا ہے۔ فرینڈز، جو ہی اس خبر کا لیک ہونا تھا، پاکستان نے را کے تمام ایجنٹس پکڑ لیے اور ان میں سے کئی ایجنٹس کو قتل کر دیا گیا
اور ان کے پاس تمام خفیہ معلومات کو ضائع کر دیا گیا۔ اسرائیل پاکستان پر ہر صورت میں اٹیک کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے پاکستان سے کئی میل دور ہونے کے باعث یہ طیاروں کے ذریعے پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اسرائیل نے انڈین ہوائی اڈوں کو استعمال کرنے کا پلان بنایا۔ اسرائیلی فورن منسٹر فوراً انڈیا آیا اور مورارجی دیسائی سے ملاقات کی اور اپنا پورا پلان بتایا کہ اسرائیل اور بھارت مل کر کس طرح سے پاکستان کے کہوٹہ میں موجود نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کریں گے، لیکن دیسائی نے اس پلان کا حصہ بننے اور اپنے ایئر بیسز دینے سے صاف منع کر دیا۔ 1979 میں مورارجی دیسائی کی حکومت ختم ہوئی اور اندرا گاندھی دوبارہ سے اقتدار میں آ گئیں۔ جو ہی اندرا گاندھی کا وزیر اعظم بننا تھا، اسرائیل نے پھر سے پلان بنایا اور یہ پورا پلان اندرا گاندھی کے سامنے رکھا اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر اٹیک کرنے کے لیے انڈیا سے ہوائی اڈے مانگے۔ اندرا گاندھی نے فوراً سے ہاں کی اور اپنے ہوائی اڈے اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اسرائیلی طیارے بھارت آن پہنچے اور انڈین ایئر بیسز پر پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ پاکستان پہلے سے چوکنا تھا اور اسرائیل کے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر اٹیک کرنے کے بعد پاکستان کی طرف سے کاؤنٹر اٹیک کرنے کی پوری پلاننگ جنرل ضیاء الحق بنا چکے تھے۔ فرینڈز، پاکستانی طیاروں کی نقل و حرکت جب امریکہ نے سیٹلائٹ پر دیکھی تو فوراً سے اسرائیل کو آگاہ کیا، تو اسرائیل نے حملہ کرنے کا پلان فوراً سے روک دیا۔ فرینڈز، اس پورے واقعے کی میں آلریڈی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، جو آپ اس ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر پر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 1990 میں پاکستان نے مورارجی دیسائی کو پاکستان کے سب سے بڑے سیول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ یہ امن کے لیے کوشاں تھے۔ لیکن بھارتی لوگ ایسا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مورارجی دیسائی نے بھارت کے ساتھ غداری کی اور پاکستان کا ساتھ دیا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔